اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، کتاب الدعاء۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی تھی: اے اللہ، میں تیری نعمت کے ختم ہونے سے، عافیت کے پھر جانے سے یعنی مصیبت کے آ جانے سے، تیری اچانک گرفت سے اور تیری ہر قسم کی ناراضی سے پناہ مانگتا ہوں۔ مسلم شریف۔ فائدہ: یہ دعا بھی بڑی جامع ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں کا صحیح احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی نعمت سے محروم ہو جائے۔ جیسے کہا جاتا ہے آنکھ، کان، زبان، صحت، مال، اولاد اور اس طرح کی ان گنت نعمتیں۔ دعا کی جا رہی ہے یا اللہ، جتنی بھی نعمتیں تو نے دی ہیں کسی سے محروم نہ کرنا۔ سلامتی کا مطلب ہے انسان بیماری، دکھ و غم اور مصیبتوں سے بچا رہے۔ اس عافیت سے پھر جانے یا محروم ہو جانے کا مطلب ہے کہ انسان تکلیفوں اور آزمائشوں میں گھر جائے۔ یہ بڑی عافیت ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے، سستی سے، کنجوسی سے، بڑھاپے سے اور عذاب قبر سے۔ اے اللہ، تو میرے نفس کو تقوی عطا کر اور اس کو پاک کر دے۔ تو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کی حفاظت کرنے والا اور اس کا مولا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جو ڈرے نہیں، ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اس میں اصل میں تقوی، صحیح علم یعنی قرآن و حدیث کے علم اور صبر اور مطمئنی کی دعا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے: یا اللہ، میں نے اپنے کو تیرے سپرد کر دیا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ ہی پر بھروسہ کیا، تیری ہی طرف میں نے رجوع کیا، تیری مدد کے ساتھ ہی میں تیرے دشمنوں سے لڑا اور تیری ہی طرف میں فیصلے کے لیے آیا۔ تو میرے وہ گناہ معاف کر دے جو میں نے پہلے کیے اور جو بعد میں کیے، جو چھپ کر کیے، جو ظاہری طور پر کیے۔ تو ہی بڑھانے والا اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ کچھ راویوں نے یہ زیادہ بیان کیا ہے کہ گناہ سے بچنا اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اس میں اللہ کی طرف مکمل طور سے پلٹنا اور ہر معاملے میں اس کی خوشی اور حکموں کو سامنے رکھنے اور اسی کی وجہ سے لوگوں سے دوستی اور دشمنی رکھنے کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس دعا اور اعلان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ یا اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرمائیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ یا اللہ، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو دور کرنے کی کوئی صورت پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ، آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دیجئے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔